بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک بری خبر جو اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور افسوس ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی ان بری خبروں میں شامل ہے۔ جی ہاں، غزہ امن پلان کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے غزہ بورڈ آف پیس معاہدے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تشویشناک بات اس بورڈ کی تشکیل نہیں، بلکہ اس کے وہ عزائم ہیں جن کا اظہار خود صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواوس میں اس معاہدے کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر تمام ممالک کا مشکور ہوں۔ 59 ممالک اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ کچھ ممالک مشرق وسطیٰ کے قریب بھی ہیں۔ وہ یہاں آ کر حماس کو غیر مسلح کریں گے، اگر نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ سمیت جہاں بھی مسئلہ ہو نمٹیں گے۔ They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon. And we'll see what happens there, but that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. ناظرین، آپ نے سنا کہ غزہ بورڈ آف پیس کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، اس بورڈ کی تشکیل کا اصل ہدف غزہ میں قیام امن، تعمیر نو نہیں، بلکہ غزہ سے حماس کا مکمل خاتمہ، غزہ پر مکمل کنٹرول اور وہاں بیٹھ کر لبنان میں حزب اللہ کو قابو کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ گریٹر اسرائیل کا ادھورا خواب جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ ناظرین، غزہ امن پلان میں فلسطینی شامل نہیں ہیں۔ اس پلان کی قرارداد کو چین اور روس نے یہ کہہ کر مسترد کیا تھا کہ اس میں فلسطینیوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب جرمنی، یوکے اور فرانس پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ کے چھچورے پن اور بے تکی حرکتوں سے تنگ ہیں، اور وہ بھی اس بورڈ میں شامل نہیں ہیں۔ جبکہ ڈیواوس میں ہونے والے غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اس معاہدے پر دستخط کر کے پاکستان کی اس پلان میں شمولیت کا واضح اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کے کان میں سرگوشیاں توجہ کا مرکز بن گئی۔ صدر ٹرمپ نے تقریب کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اصول وضع کیا ہے کہ اس بورڈ کی ممبرشپ فیس $1 ارب ہوگی۔ جو بھی ملک اس بورڈ کا حصہ بنے گا وہ یہ فیس امریکہ کو ادا کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، وہ تاحیات اس بورڈ کے چیئرمین رہیں گے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ پاکستان میں یہ تاحیات والا فارمولہ کہاں سے آیا تھا۔ ناظرین، افسوس یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے بجائے ٹرمپ کی کالونی بنتا جا رہا ہے۔ جو وہ کہیں گے وہی یہ کریں گے۔ موجودہ فارم 47 کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری اس ملک میں اس کا غیر مقبول ہونا ہے۔ کچھ بھی کر کے یہ حکومت کو کامیاب نہیں بنا پا رہے۔ پاکستان کا موجودہ نظام اپنی طاقت امریکہ سے کشید کر رہا ہے۔ ایسے میں شاید پاکستان کا موجودہ نظام امریکی صدر کو ناراض کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنے ممالک نے اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے ہاں کی ہے، وہاں کی حکومتیں کسی نہ کسی درجے اپنے ہاں مصیبت میں پھنسی ہوئی ہیں۔ طیب اردگان نے ترکی میں اپنے سیاسی مخالفین کو دبایا ہوا ہے۔ UAE کا سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت کس طرح برسر اقتدار لائی گئی بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ناظرین، اب پاکستان میں حکومتی ٹاؤٹ صحافی اور 25 ہزار میں اپنا ایمان حکومت کے ہاتھوں گروی رکھنے والے مولوی صاحبان پاکستان کی اس نام نہاد غزہ امن منصوبے میں شمولیت کے فضائل اور اوصاف بیان کریں گے۔ لمبی لمبی تقریریں ہوں گی، دلیلوں سے بھرپور آرٹیکل چھپیں گے، گھنٹوں گھنٹوں کے ٹاک شوز ہوں گے، اور قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کا امریکی صدر کی دعوت پر اس امن منصوبے میں شامل ہونا اہل فلسطین کی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ پاکستان غزہ میں قیام امن اور تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کو حرمین شریفین کے بعد اب قبلہ اول کے تحفظ کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان غزہ میں اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اب تک جو جنگ خود اسرائیل اپنے فوجیوں کے ذریعے غزہ میں لڑنے پر مجبور تھا، حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں بدترین جانی اور مالی نقصان کے بعد داخلی بدحالی، عوامی تنقید اور روز بروز بڑھتے احتجاج اور فوجیوں کے جنگ سے فرار کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قول کے مطابق
پاکستان سمیت اس بورڈ میں شامل دیگر 58 ممالک اہل فلسطین کی مرضی اور منشا کے برخلاف حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنے میں اسرائیل اور امریکہ کی مدد کریں گے، کیونکہ ہم یہ کام 1970 میں جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں پہلے بھی اردن میں ہزاروں فلسطینیوں کو گولیاں مار کر چکے ہیں، جسے آج بھی بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حماس کو غیر مسلح کرنے اور فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر اسے اسرائیل کے حوالے کرنے والے غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کی فوجی دستوں کو بھیجنے کا فیصلہ کر کے موجودہ حکمرانوں نے پاکستان کے وجود کی تاریخ کی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی کو گلے لگایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ منصوبے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے فیصلے کو عوامی سطح پر شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستانی عوام کی فلسطینی عوام سے محبت اور عقیدت کے خلاف سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ فلسطینی کاز ہمیشہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ عوامی رائے کے مطابق حکومت کا یہ فیصلہ امریکی خوشنودی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ پاکستانی قوم کے دیرینہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر کے ایسے پلیٹ فارم کو آگے بڑھانا اسلام آباد کے اپنے سفارتی موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ خاص طور پر کشمیر جیسے معاملات میں پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کثیر الجہتی نظام کی بالادستی پر زور دیتا آیا ہے۔ اس کے برعکس ایسے اقدامات میں شمولیت اختیار کرنا ایک واضح تضاد کو جنم دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان عالمی اداروں کی اہمیت کا دفاع کرتا ہے اور دوسری طرف انہی اداروں کی حیثیت کو کمزور کرنے والے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ اب پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالنے والی جماعتوں کا بھی سخت امتحان شروع ہو چکا ہے۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان میں غزہ کی حمایت میں احتجاج سے انہیں کیوں روکا جاتا رہا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد پر بھی بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ اس غیر منطقی فیصلے کے خلاف ایوان کے اندر اور باہر بھرپور آواز اٹھائیں اور اس اقدام کو روکیں جس کی منظوری کسی ایوان سے نہیں لی گئی۔ پاکستان کی حکومت کو بھی اس فیصلے پر پھر سے غور کرنا چاہیے اور عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا موقف کو واضح کرنا چاہیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز فلسطینی عوام کی حمایت ہے اور اسے کبھی بھی اس اصول سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر حکومت نے اس فیصلے کو واپس نہ لیا تو ایک سنگین غلطی ثابت ہو سکتی ہے جو پاکستان کے عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پاکستانی عوام کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینی کاز کی حمایت ایک قومی اصول ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا ہچکچاہٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کمزور کرے گی۔ حکومت کو امریکی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے اپنی اصولی پوزیشن کو مضبوطی سے اپنانا چاہیے تھا۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ کیا پاکستان کو ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس منصوبے کا حصہ بن کر اپنی فوج حماس اور حزب اللہ کے خاتمے کے لیے بھیجنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔